اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا صدق اللہ العظیم۔ آج کا موضوع جو ہے وہ کافی اہم ہے، اور ہر موضوع اہم ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ تفکر اور تدبر کریں۔ تو جو سوال آج کل ہم سے پوچھا جاتا ہے اور ہم سب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام آج کے دور میں اس مغلوبیت کی حالت میں ہے، جو سادہ سا جواب ہے، اور ہر ایک سوال کا ایک سادہ جواب ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کر رہے، اس وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ تو سب لوگ اگر عمل کرنے لگیں گے تو ہم سب انشاءاللہ پھر غالب آ جائیں گے دنیا میں۔ تو یہ ایک سادہ سا جواب ہوتا ہے ہماری یہ ہر بات کا۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو پوچھا جائے کہ آپ جو ہے وہ اسلام آباد کیسے پہنچیں گے، تو سیدھا سا جواب یہ ہوگا کہ بھائی آپ ٹرین پکڑ لیں یا جہاز پکڑ لیں، آپ اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ اور اس سوال کے پیچھے چھپے دیگر عوامل کہ آپ کے پاس وہ زیادہ راہ ہے، کیا آپ کے پاس وہ صحت ہے، کیا آپ کے پاس وہ وسائل اور جانے کی دیگر چیزیں موجود ہیں جہاں آپ کام کرتے ہیں، کہ آپ کے پاس وقت اور فرصت ہے کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ ان تمام سوال کے جواب دیے بغیر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کیسے اسلام آباد پہنچیں گے۔ تو ہر ایک کے لیے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کے غلبے کی، تو یہ بات ہے کہ جو آپ کہیں کہ یہ بس ایسا ہے کہ آپ ایسا کر لیں تو ہو جائے گا۔ تو اس کے پیچھے چھپے عوامل کی جب تک دریافت نہیں کی جائے گی، تو اس کے بعد اگر اسلام مغلوب ہے تو غالب بھی کوئی چیز ہوگی دنیا میں۔ کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جہاں ایک مغلوب ہوتا ہے۔ مغلوب جب بھی ایک مغلوب ایک ریلیٹو ٹرم ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ایبسولوٹلی مغلوب ہیں۔ ہم یہ کہیں گے ہم مغلوب ہیں تو کوئی غالب ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ہوگا کہ کون غالب ہے جس کے تحت ہم آج مغلوب ہو گئے، جس نے ہمیں مغلوب کر دیا ہے۔ تو اس غالب کا جاننا، تو وہ کفر کون سا کفر ہے، اور اس نے کیا عوامل اختیار کیے ہیں جس کی وجہ سے ہم مغلوب ہو گئے ہیں، اور ہماری کیا کوتاہیاں ہیں کہ ہم اس کے تحت مغلوب ہو کے رہ گئے۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اب ہم جب اپنے آپ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم غالب جو ہیں اور مغلوب جو ہیں اسلام کو کسی نظام کے تحت ہے۔ اسلام کسی نظام کے تحت ہے، اس پہ کوئی اور نظام آ گیا ہے، اس نظام نے اسلامی نظام کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، تو اسلام جو ہے وہ مغلوب ہو گیا۔ ورنہ اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیں تو ہم مغلوب تو نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کوئی ہمیں منع نہیں کرتا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنے سے، مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم غالب نہیں ہیں، مغلوب۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پہ کوئی اور نظام مسلط ہو گیا ہے۔ تو وہ نظام کیا ہے؟ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ وہ نظام ہے کیا جو ہم پہ تو سب سے پہلے تو گفتگو یہی ہوگی کہ نظام کیا ہوتا ہے، تو کون سا ایسا نظام ہے جو کہ ہم پہ غالب آ گیا ہے، جس کے تحت ہم آج یہ کام کر رہے ہیں۔ آج ہم جو ہے معاش بھی اپنی اسی کے تحت کر رہے ہیں، اپنی ریاست بھی اسی کا، فرد پہ بھی اسی کا ایک غلبہ ہے۔ تو وہ نظام ہے کیا، اور نظام کیا بلا ہے جو کہ کسی پہ غالب آ جاتا ہے؟ جب ہم یہ چیزیں سمجھ لیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کون سا نظام ہے، تو پھر ہمارے لیے کوشش اور صحیح کرنی آسان ہو جائے گی۔ تو آپ کے اوپر جو نظام، آپ کے اوپر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اس کا میں ابھی سطحی بہت زیادہ باریکی سے فلسفیانہ اور کسی فلسفی کے نام کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم بالکل جائزہ لیتے ہیں، بالکل ایک یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ آسان طریقے سے کہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ کیا ہے۔ سوچیں گے، تفکر کریں گے تو ہمیں آ جائے گا۔ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں اپنے ارد و گرد سے ہی واقف ہوتا ہوں، تو بڑی آسان سی چیز ہے۔ میری ایک ذات ہوتی ہے، ذات، سیلف جسے آپ کہتے ہیں۔ میں ہوں، میں کوئی چیز پسند کرتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں، کسی چیز میں جانا چاہتا ہوں، کوئی چیز استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو میرے پہ ہی یہ چیز پسند ناپسند کوئی چیز استعمال کرنا، یہ میرے فرد کے اوپر ہوتا ہے، میرے اوپر آتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے ہے۔ تو اب جو بات سب سے اہم ہے کہ یہ جو فرد ہے، یہ فرد ہے کیا چیز؟ یہ خود ہی اپنے آپ ہی ایک پوری کل ہے، یا اسے کسی نے پیدا کیا ہے؟ اس کا کوئی کریٹر ہے، اس کا کوئی الہ ہے، کوئی اس کا معبود ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے اور اسے بنایا ہے، یا یہ کچھ حادثاتی طور پر خود ہی بن گیا ہے؟ تو جو اپنی ذات ہے، یہ دو فکر آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ میں جو ہوں وہ خود ہی آ گیا ہوں، یا یہ ہے کہ مجھ کو جو ہے کسی نے بنایا ہے۔ تو پھر جب یہ بات سوال آتا ہے
کہ میرا کوئی خالق ہے یا میرا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، میں خود ہی جو ہے بنا ہوں اور خود ہی اپنے آپ کو تعمیر کیا ہے، تو یہ ایک فکر الگ ہے، دو الگ الگ فکریں ہیں، اور یہ ظاہر سی بات ہے آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں اور فکر نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنی ذات کے اندر ہی محیط ہو جاتے ہیں، اور یہ سوال کا جواب چاہے آپ دے پائیں یا نہ دے پائیں، مگر غیر ارادی طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بس میں ہی ہوں یار، نہ کسی نے پیدا کیا ہے، نہ میں کسی کا پابند ہوں، نہ کسی چیز کو جانتا ہوں، نہ کوئی چیز میرے لیے حلال ہے، نہ کوئی چیز حرام ہے، تو وہ کون مجھے جو ہے یہ بات بتائے گا؟ یہ علمیت، یہ نالج، یہ مجھے کون بتائے گا کہ میں کون ہوں ذاتی طور پہ؟ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے میرے پاس سب سے پہلے، اگر میں ایک بچہ ہوں جس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو یہ سوال میرے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ میں اگر مجنون ہوں، پاگل ہوں اور دیوانہ ہوں تو میرے لیے کچھ نہیں، میں اپنے جیسے گھوموں گا، جیسے پھروں گا، مجھ میں یہ تفکر اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ مگر یہ فکر کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک چیز موجود ہے جسے ہم عقل کہتے ہیں، تو پھر میں عقل کے گھوڑے دوڑاؤں گا کہ یار مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ تمام کے سوال کے جواب میری عقل دے گی۔ بھائی تمہیں یہ کرنا چاہیے، فرض کریں کہ میری عقل یہ کہتی ہے کہ تمہیں بھائی اس وقت محنت کرنی چاہیے، اور محنت کرو گے تو تم جو ہے آگے بڑھو گے، آگے بڑھو گے تو زیادہ کماؤ گے، اور زیادہ کماؤ گے تو تم جو ہے وہ یہ کرو گے، مگر باہر جب میں نکلنا چاہتا ہوں تو بہت سردی لگتی ہے، یا بہت گرمی لگتی ہے، یا باہر کی سختیاں مجھے بہت عجیب لگتی ہیں، میرے پاس ایک اور چیز ہے جو مجھے روکتی ہے میری عقل کے تابع ہونے سے، وہ میرا نفس ہے۔ تو آپ کے ذاتی طور پہ اگر آپ ہمیں دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اور ہم کہیں ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، تو چلیں یہ بات مانتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک اپنے عقل ہے، جو ہمارا مائنڈ ہے، جو ہمیں فکر کر کے بتاتا ہے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان ہے، مگر ہم وہ کر نہیں پاتے۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ یار زیادہ محنت کرو گے تم جو ہے وہ زیادہ چیزیں پھل پالو گے، یہ کام کرو گے تو یہ کام کرو، مگر ایسا کرتا بہت کم لوگ ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ اس کا نفس اس کو جو ہے اس کے کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی کہ وہ کہتا ہے نہیں سوتے رہو، ابھی نہیں اٹھو، آرام سے اٹھنا، ابھی جو ہے وہ بہت دیر ہے، ابھی تم خام مخواہ میں اب کھاتے رہو۔ اب آپ کو کتنا منع کیا کہ آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ موٹاپا ہوگا، آپ جلدی مر جائیں گے، مگر اس پہ بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نفس اس کو کھانے کی طرف رغبت دلاتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، کھا لو۔ اگر آپ کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ جب آپ کی کہ بھائی اگر یہ کھاؤ گے تو اس کے نتیجے کے اندر تم جو ہے دنیا کے اندر زیادہ دن زندہ نہیں رہ پاؤ گے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے، تو آپ کے پاس خود ہی جنگ چلتی ہے، ایک آپ کا نفس ہوتا ہے اور ایک آپ کی عقل ہوتی ہے، دونوں آپس میں جنگ لڑتے رہتے ہیں اور آپ کو پھر سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے جو چیز میں کرتا ہوں اسی کو ہم کہتے ہیں یہ میرے لیے حلال ہے، اور جس کو میں نہیں کرتا وہ میرے لیے حرام ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ شوگر کے مریض ہیں، انہوں نے میٹھا کھانے کے لیے اپنے پابندی کر دی ہے تو وہ ان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کے بہت ہی صحت کے بہت زیادہ جو ہے وہ فکر کرتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، تو وہ صحت کے لیے وہ چیزیں نہیں کھاتے جو ان کی فریجوں میں اور ان کے استطاعت میں بھی ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ اس کو استعمال۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو چیز چاہنے والے کے باوجود ان کی استطاعت اور قوت اور اس میں ہوتی نہیں ہے، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کی اپنی ایک ذات ہے جو آپ کو پھر بھی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس لمیٹیشنز ہیں، آپ کوئی چیز اپنے پر استعمال کرنے کے پابند، خواہش ہونے کے باوجود، آپ کے ہونے کے باوجود آپ اس کو استعمال نہیں کرتے، یا تو آپ کے پاس کے وسائل نہیں ہوتے، یا یہ ہے کہ آپ کی جو ہے عقل آپ کو منع کرتی ہے کہ اس کے استعمال کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہو جائے۔ تو نقصان اور فائدہ یہ آپ کو آپ کا سیلف دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اندر ایک نظام موجود ہوتا ہے، خود کار نظام موجود ہوتا ہے، اس کو بروئے کار لیتے ہیں اور عقل سے سوچتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ مشاہدہ کرتا ہے، اور مشاہدہ کرنے کے بعد اس عقل کو بتاتا ہے۔ مشاہدہ یہ کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کچھ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور کچھ چیز آ رہی ہے، دیکھتا ہے کوئی جو لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں، فانی ہے، تو یہ عقل آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ ماں باپ کے، عورت مرد کے اشتراک سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کا پورا عمل ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے، تجربے میں ہے ہمارے
اس طریقے سے کوئی شخص جو ہے اس کی چیز دل بند ہو جاتا ہے یا اس کی سانس ٹوٹ جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، یہ ہمارے مشاہدے میں بہت سے ایسے مشاہدات ہیں کہ آپ کے باپ نے آپ کو بتایا، آپ کے باپ نے اپنے باپ سے سن کے بتایا، اگر آپ سے تو آپ کا باپ، آپ کا دادا، آپ کا پردادا اور آپ کی نسل میں جو ہے جہاں سے آپ پیدا ہوئے وہ کون تھا، وہ پہلا انسان کون تھا، یہ سارے سوالات آپ کے اپنی عقل سے نہیں، مشاہدات سے نہیں تھے، بلکہ دیگر لوگوں کے تجربات سے آپ بتاتے تھے یہ چیزیں ہیں۔ جہاں پہ دیگر لوگوں کے تجربات بھی نہیں ہیں تو وہاں عقل جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے کہ آپ کہیں کہ اس مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو جو مر چکا ہے اس سے آپ کا کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا، وہ کوئی آ کے دنیا میں آپ کو نہیں پتہ۔ اس مرنے کے بعد صرف آپ ایک تعین کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب لوگ، وہ جب میں نے جایا اور قبر کھودی تو دیکھا سب لوگ ہڈی تھے، تو ہڈی مل جاتی ہے، اس کا مطلب ہے سب ختم ہو جاتا ہے، بس جب مر گیا تو اس کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ میرا ایک مشاہدہ ہو گیا۔ اب مگر یہ ہے کہ وہ پہلا انسان کون تھا، پہلے کیسے بنا، انڈا پہلے بنا کہ مرغی پہلے بنی، اور مرغی پہلے بنی یا انڈا پہلے بنا، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ عقل اس کے اوپر اور مشاہدہ اس کے اوپر ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ جن ہم انالیسس کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کہ پہلے یوں ہوگا اور یوں ہوگا، اور اسے سے ایک ریزننگ کر کے اس کا ایک جواب دینے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں، مگر ہماری عقل اس میں ہمیں ابھی تک کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ہم عقل سے، اپنے مشاہدے سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے، اور دوسرے کے تجربے سے بھی یہ بات ثابت نہیں کر سکے کہ ہم سے پہلے کیا تھا اور ہمارے بعد کیا ہے، یہ ہم بالکل کوئی نہیں۔ اور یہ ہے کہ میں کیسے بنا، اور اتنی دنیا جو اس بیلنس اور عدل کے ساتھ چل رہی ہے وہ اس کا کوئی مالک ہے، خالق ہے، یہ میری عقل نہیں بتا رہی۔ اس کائنات زمین سے آگے ماوراء کیا چیزیں ہیں وہ، اور اتنی بیلنس میں کیوں ہے، یہ میری عقل نہیں بتا رہی مجھے۔ اسی لیے میری عقل کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ تو ہم ایک زندگی ہوتی ہے، ایک نظام ہوتا ہے، اس کے اندر سیلف آتے ہیں۔ یہ سیلف ہوتا ہے، بہت ہی سمپل سی چیز ہے، ہم اس پہ تفکر نہیں کرتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہماری ذات کیا چیز ہے۔ جب ہم اس پہ تفکر کر رہے ہیں، افلا تدبرون، افلا تفکرون، تفکر کرنا، تدبر کرنا، اس کا مطلب ہے کہ عقل کے تابع نہیں ہونا، اس پہ یہ کوشچننگ کرنا، یہ کوشچننگ کرنی کہ بھائی تم اکیلے یہ ساری چیزیں کیسے کر سکتے ہو، تم کیسے کوئی خالق لازم ہو۔ جب بھی ہم عقل کو اس دائرے کار میں سوچیں گے اور سمجھیں گے تو ہم اس بات پہ قائل ہو جائیں گے کہ ہماری عقل جو ہے وہ خود مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، تو ہمیں کیسے خالق کے بارے میں بتا سکتی ہے۔ بہرکیف یہ الگ گفتگو ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آگے انشاءاللہ دوسرے حصے کے اندر ہم اس سے آگے بات چلائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔